بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل مما إلى الشيخ الإمام البخاري الإمام محمد بن فضل الترمذي الحاكم رحمه الله تعالى. باب ما جاء في إكرام صديق الوالد. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وفي الباب عن أبي أسيد هذا حديث إسناده صحيح. وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من غير وجه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. سب سے بڑا بر یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سے محبت رکھنے والے دونوں کے درمیان میں جو تعلقات ہیں، باپ کی موت کے بعد بھی اولاد ان تعلقات کا اہتمام رکھے اور ان تعلقات کو جوڑے رکھے. باپ کے انتقال کے بعد جن سے محبت ہے اس کے ساتھ محبت کو باقی رکھنا، اس کو ابر بر قرار دیا گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ والد بزرگوار عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلقین میں سے ایک شخص پیدل آ رہا ہے. جب قریب پہنچے تو اپنی سواری سے اتر گئے اور اکرام صرف اسی جگہ ختم نہیں ہوا بلکہ اپنے سر پر جو امامہ بنا ہوا تھا اس کو اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا. یہ انتہائی درجے کا اکرام تھا. عربوں کے اندر اکرام کی یہ ایک صورت تھی. بہت زیادہ اکرام کی صورت کسی کے احسان کو ماننا، اس کی فضیلت کو تسلیم کرنا. یہ سمجھا گیا کہ جو انتہائی عزت کی چیز ہے ٹوپی یا امامہ، اس کو اتار کر دوسرے کے سر پر رکھ دیا جائے. ہمارے یہاں بھی امامے اور ٹوپی کو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ بڑی عزت کی چیز ہے. اس کے لیے جب کسی کی ذلت کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں اس کی ٹوپی کو رون دیا، اس کے پگڑی کو اچھال دیا. یعنی انتہائی عزت کی چیز تھی. اس کو ذلیل کرنے کے لیے اگر اس کے اکرام کو ختم کیا گیا تو گویا کہ تم نے پگڑی کا اکرام نہیں ختم کیا، صاحب امامہ کے اکرام کو ختم کر دیا. یہاں سے دوسرے معنی بھی لیے جائیں گے. قرآن امہات المؤمنین کے بارے میں فرماتا ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں ہن امہاتہم. رات شاذائی سے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہو اب لہم. اگر یہ نہ بھی مانا جائے تبدیلی، ہن امہاتہم سے یہ بات صراحتاً نکل آئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو جو عظمت حاصل ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے ہے.
جب ان کو امہات قرار دیا جا رہا ہے تو خود بخود جو اصل سبب ہیں ان کے امہات المؤمنین بننے کا وہ خود بخود اب کے درجے کے اندر آ جائیں گے۔ اب اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ان کا اکرام ہے تو اہل مد جو لوگ ہیں ان سے اکرام کیا جائے۔ وہ صحابہ کرام لوگوں سے کہا جاتے ہیں میں سڑے فہرست ہے، اس لیے ان کی عظمت نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی نشانی ہے۔ اس روایت سے بھی یہ معنی ظاہر ہوں گے کیونکہ آپ اب ہیں، جب آپ کی ازواج مطہرات ام ہے تو آپ تو خود بخود آپ ہو گئے۔ اپنے ہر محبوب اور محسن سے یہی رشتہ ہوگا، صرف اب کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ہوگا، زوجہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ ابھی آ جائے گا روایات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے علاوہ زوجیت کے، وہ دنیا سے تشریف لے گئی، پھر اس کے بعد آپ نے نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، دوسری ازواج مطہرات سے کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی سہیلیاں جہاں جہاں رہتی تھیں آپ خبر رکھتے تھے کہ کس کا مکان کہاں ہے، کس کا مکان کہاں ہے، اور ان کے پاس ہدایہ کو بھیجتے رہتے تھے، ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ یہی رشتہ ہے، اہل بدھ کا رشتہ ہے۔ بنیاد کیا تھی؟ ان کے احسانات۔ جس زمانے میں مکے کی سرزمین تنگ تھی اور آپ فقر و تنگ دستی کا شکار تھے، وہ صاحب ثروت تھی، اگر چاہتی تو ایک طرف ہو جاتی کہ میں تمہاری اس تنگدستی اور اس عداوت کے اور نفرت کے ماحول میں تمہارا ساتھ نہیں ہوں، مگر نہیں سائی کی طرح ساتھ رہیں، ان کو دلاسا دیتی رہی، ان کے ساتھ کو چھوڑا نہیں۔ پھر اللہ نے انہی کے بطن سے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد تک زندہ رہی۔ آپ ان کے احسانات کو بھلاتے نہیں ہیں، بلکہ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیرت آتی ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس محبت کے ماحول میں کوئی ان کا شریک ہو، مگر دیکھتی ہے کہ وہ شریک ہے، حالانکہ ان کو پایا بھی نہیں، تو پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تنہا یہ ماں باپ کے اوپر جا کر ختم نہیں ہوگی تھی، بلکہ جہاں جہاں بھی کوئی محسن ہے وہاں یہ رشتہ کا سب سے بڑا محسن امت کے لیے وہ صاحب امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ان کے احسان کو ماننے کا اس کا ایک شعبہ یہ ہے کہ ان کے ماننے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کی تعظیم کرنے والوں کو سر پر بیٹھایا جائے، اور یہی متقدمین اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور یہی مسلک علماء دیوبند ہے۔ آج کے دور میں تو دنیا صحابہ کو کوئی نہیں سمجھتی ہے، یہ جو غیر مقلدین ہیں جو برملا جہاں ان کی رائے کے خلاف فوراً منتقل ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں توہین کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ طلاق ایک چیز سے تین کر دیا، مطلب تمہاری سمجھ میں آتی ہے عمر کی سمجھ میں بات نہیں آئی، وہ محافظ نہیں تھے رسول اللہ کے، بالکل محافظ ہو۔
اور تمام صحابہ موجود ہیں، ان کی کوئی نہیں رکھو یہ کوئی یہ بات کہنا سنانا خاصہ وہاں جاتی جہاں روابط پڑے ہوئے صحابہ کی ساری جماعت کو چند اہل بیت اور ان کے ایک دو معاملے سب کا دیا یہ کافر نہیں ہے ویسے جو وہ قابل تکلیف نہیں ہے. جب خلفائے راشدین جو سب سے بلند ہے جس کو اگر ان کا اختلاف ہو خلفائے راشدین کو دے، ان میں بھی اختلاف ہو تو ابو بکر اور عمر کو دے، وہ جو کہتے ہیں اسے پکڑ لو. لیکن نہیں ہماری جو سمجھ میں آنے کا ہوگا عمر کون ہوتے تھے 8 رکعت کو 20 رکعت کرنے والے 3 کو 1 کو 3 کرنے والے کیا بھائی انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے دین کا. العیاذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. چلیے باب ما جاء في ذكر الفادة وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان إسرائيل قال حدثنا محمد بن محمد وهو ابن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغالة بمنزلة أمي وفي الحديث ستة سبيلة هذا حديث سليم. وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن محمد بن سوقه عن ابي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما فهل من توبه؟ فقد قال هل لك من ام؟ قال لا. قال هل لك من خاله؟ قال نعم. قال فبرها. وفي الباب قال فبلغها. وفي الباب عن علي والبراء بن عازب وبه قال رضي الله عنهما. وفي الباب عن علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن ابي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى عنه وعنهم عن ابي بكر بن حفص رضي الله تعالى عنه وعنهم تو پہنو گے گول اور صحابہ کی عظمت سے کیا ہو گئے. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا صح من حديث ابي معاويه وابو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. الخباب ما جاء خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن کو اس کے ساتھ بر کا معاملہ کرنا. حالت قریب ہے آدمی سے ماں سے محبت تو عام طریقے پر بہن کو خالہ کو اپنی بہن کی اولاد سے بہن کی اولاد کو اپنی ماں کی بہن سے تعلق ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسی ہی صورت ہے ہندوستان میں. اگر کوئی کسی زمانہ بدل جائے اردو لوگ جانتے ہی نہیں. اس ٹیلی فون نے موبائل نے ایک تہذیب ایک زندگی کا جو طریقہ تھا ہر چیز کو تبدیل کر دیا. ورنہ جو لوگ اردو پڑھتے تھے یہ جانتے تھے کہ اپنے باپ کو خط لکھیں تو کیا القاب ہوں، ماں کو خط لکھیں تو کیا القاب ہوں، بڑی بہن کو لکھیں تو کیا القاب ہوں، بڑے بھائی کو لکھیں، چھوٹے کو لکھیں تو کیا. مستقل کتابیں پڑھائی جاتی. ہماری تعلیم کے اندر بھی چلتے ہیں 5 جو فارسی کتھا ہے عربی سے پہلے اس میں کتاب بھی. اب میرے خیال میں شاید ایک نسخہ ہو تو خانے میں ہو جس میں صرف خطوط ہے. ہمیں بھی بڑی کہ بڑے بھائی کے لیے یہ آداب ہے اور وہ پورا خط لکھا ہوا ہے. پڑھتے تھے بچے اس کو. ہمیں بھی بڑی ہے ابا کو خط لکھا جائے گا تو یہ الفاظ و آداب. اگر ماں کو خط لکھا جائے گا تو یہ خط اور یہ مضمون ہوگا. وہ تمام خطوط ہی کی کتاب وہ ایک تحریر کے ختم پھول. میرے بات میں کانپور سے تشریف لایا ہوں.
کانپور سے میں تشریف لایا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں کہ آیا ہوں اور تشریف لایا ہوں میں وقت کیا ہے، جانتے ہی وہ میں پڑھے نہیں ہے۔ اب لوگ ایسے ہی ہو گئے، اگر کوئی آدمی کسی کے گھر جا کر کے تصرف کرے اپنا، اس کو کرنا چاہیے، نہیں چاہیے گا اپنا جب تعلقات ہے کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے تم کون ہوتے جو تم نے کیا میرے گھر کو اپنا خالہ کا گھر سمجھا ہے؟ یہ ایک ضرب المثل تھی کا مطلب جب ایک خالہ کا گھر اپنا گھر کی طرح سے ہے تو جا کر کے جو تصرف اپنے گھر میں کرتے وہ خالہ گھر کر سکتے، تم نے کیا میرے گھر کو اپنے خالہ کا گھر سمجھا ہے کہ تم نے آ کر کے یہ تصرف کر دیا؟ آپ فرماتے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے مرتبے کیا مطلب جو تو بر کا معاملہ اپنی ماں سے کرتا ہے اپنے خالہ کے ساتھ بھی وہ بر کا معاملہ کرتا ہے، اس کا حق تیرے اوپر ایسا ہی ہے جیسے ماں کا حق تیرے اوپر ہے، اس لیے تو تیری ماں کی بہن ہے۔ اب موجودہ تہذیب میں ماں بھی تو کوئی نہیں پوچھتا خالہ بیچاری کی کیا ہے، فرماتے ہیں الخالہ فی الحدیث قصۃ طویلۃ، یہ اشارہ ہے دوسری طرف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ عمرہ کریں، جنگوں پر جنگیں ہو چکی تھی، پہلی بدر کی جنگ ہوئی، دوسری احد کی جنگ ہوئی، غزوہ احزاب ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ چلو کعبے کے لیے چل کے طواف کریں گے، تقریباً 1400 کچھ آدمی 4-5 10 احرام باندھ کر حدیث کے جانور ساتھ لے کر، جو دلیل ہے اس بات کی کہ قطعاً حرم کے اندر بحالت احرام حدیث کے جانور کوئی جنگ کو اجازت نہیں، لیکن ایسے مکہ جنگ پہنچا تھے انہوں نے روک دیا، سنا ہو گئی سلح کے اندر طویل چیز ہے، ایک شرط یہ بھی تھی کہ آؤ اب جاؤ، آئندہ سال آؤ گے، اگر ہمارے تمہارے درمیان میں اس طرح کی مسالات ہے، ہمارا کوئی آدمی جائے گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا آئے گا واپس کرنا نہیں ہوگا، اپنا لے کر کے نہیں آؤ، 3 دن سے اگر ہوگا۔ اب آپ جب نکلے وہاں سے چلے تو آپ کے تائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احد کے اندر جان شہادت نوش کر گئے اور وحشی نے ان کو قتل کر دیا، ان کے پاس بڑا فن ہوا کرتا تھا، وہ انہی کا فن تھا، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، آدمی بیٹھ کر کے چھپ کر کے کسی جگہ اور اتنا بڑا نیزہ بھاری لے کر کے اور پھینک کے مارتا تھا، یہ ان کا فن تھا، وہ لگتا تھا جسم میں جا کر کے اور اتنی تیز لگتا تھا کہ وہ ادھر نکل جاتا تھا، چنانچہ وہ پتھر کے پیچھے چھپا ہوا اور اس نے مارا۔ ان کی بیٹی ہیں جن کو محدثین کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے قصہ، وہ نکلی وہاں سے یا اماں یا اماں یا اماں، مجھے پتہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، ان کو پکڑنے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے 3 آدمی دوڑے، حضرت علی، حضرت جعفر
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. زید بن حارثہ نے کہا میں ان کی پرورش ایک بار میں کروں گا. کیوں؟ میں انہا بنت اخی. اگر زید بن حارثہ سے کیا تعلق تھا؟ مگر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ مواخات تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے بیچ میں کرایا تھا. جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے عثمان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حمزہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دو کے درمیان میں رشتہ مواخات تھا. زیادہ میرا حق ہے جو رشتہ مواخات ابوت و بنوت کے بنیاد پر ہوتا ہے، جس رشتے کو رسول اللہ نے قائم فرمایا ہے وہ اس سے کم نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا حضرت جعفر علی میرا جو تمہارا رشتہ ہے علی کو میرا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی خالہ میرے گھر میں بھی ہے. یہ وہ چیز ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فیصلہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام. تم زیادہ حقدار اس میں کہ تمہارے گھر میں اس کی خالہ ہے اور خالہ تو مذہب نے نواز کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جائے گا ہم میں سے تمہارے یہاں اس سے اعتماد کیا گیا کہ اگر خاندان کی کوئی بچی چلی گئی تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے کو اس باب سے جو تعلق ہے خالہ کے ساتھ حسن سلوک اس کا مرتبہ جاری ہو رہا ہے، وہ پھر حدیث کے دوسری روایت کے اندر جو اسی بات میں ہے فرمایا کہ یہ گناہ ہوا اخذت ذنبا عظیما. میں حلق من امی ماں ہے خالہ ہے جاؤ اس کے ساتھ شروع کرو. کیا مطلب ہے؟ گناہ ادھر ہوا ادھر کے خالہ کے ساتھ شروع کرو. مطلب کیا ہے؟ ان الحسنات یذهبن معاملات یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو جا کر کے روزہ رکھو. فرماتے حسن معاملہ یہ اتنا بڑا حسنہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا گناہ عند اللہ جس کو تم کرے ذنب عظیم معاف ہو جائے گا. اب ذنب عظیم کیسے معاف ہو جائے گا؟ ذنب عظیم کا مطلب ہے کبیرہ، اور کبائر کے سلسلے میں اگر القبیل حقوق اللہ ہے تو توبہ درکار ہے. ان الحسنات بالسیئات سے بلند ہے. اور اگر القبیل حقوق العباد ہے تو صاحب حق کو ادا کرنا یا صاحب حق سے معاف کرانا ہے. ان الحسنات بالسیئات نہیں ہو سکتا. تو یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ خصوصیت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے دوسرے یہ بھی ہوتا ہے اخذت ذنبا عظیما نزدیکانہ بے شموت حیرانی. جن کے رتبے بلند ہیں وہ چھوٹے سے گناہ کا بوجھ ایسا محسوس کرنے کی گویا تو سر پر پہاڑ ہے، وہ اس کو ذنب عظیم سمجھتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر منتشر ہوا کہ یہ ڈر کر ذنب عظیم کہنا ہے. حقیقتاً جو اس سے گناہ ہوا ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں جاؤ خالہ کے ساتھ حسن سلوک. یہ نمازی جو رکعت پڑھ لیتا اس سے بھی ہو جاتا.
لیکن روزہ رکھ لیتا اس سے بھی، لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے۔ یہ امت کے فرد کو حسن معاملہ، عبادات کے سلسلے میں تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، حسن معاملے کی تلقین ہے کہ اپنے اعزاء اور اقرباء کے ساتھ کس طرح، اور یہ معاملہ بھی عبادت ہے۔ اگر عبادت نہ ہوتا تو سیئات کی مغفرت کا ذریعہ کیسے بنتا؟ تو مطلب ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ صلہ رحمی حیب سے ایسی ہی چیز، فرماتے نہیں، صلہ رحمی عبادت ہے جو گناہوں کی مغفرت کا دنیا میں ذریعہ ہے، اور ان اللہ طرف یہ درجات انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ رشتہ باپ کا رشتہ نہیں ہے، ماں کا رشتہ ہے، لیکن اس کی بھی اہمیت ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ چلیے باب ما جاء في دعاء الوالدين. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن الزهري عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الغالب على بلده. وقد روى الحجاج الصواب هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير نحو حديث هشام. وابو جعفر الذي تبع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقال له ابو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير غير حديث. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کوئی تردد مت کرو، مقبول ہیں عند اللہ تین دعائیں۔ پہلی دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد على ولده والعیاذ باللہ۔ مظلوم ظاہر ہے کہ بد دعا ہی کرے گا، ظالم کے لیے کوئی دعا تھوڑی کرے گا۔ مسافر جو گھر سے باہر ہے، اور دعوت الوالد علی ولدی علی مضرت کے لیے آتا ہے، بد دعا کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ مسافر مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے مستجاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی بد دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے یا سال بھر کے بعد، یہ دوسری چیز۔ دعوت المسافر، تینوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ تینوں مقبول ہیں، ان تینوں کے اندر اشتراک کے وقت کے اندر وہ بنیاد بنے گی۔ مظلوم، بے سہارا آدمی کو کہیں، مظلوم وہ ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ دعوت المسافر نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ جان ہے، نہ پہچان۔ کون دستگیری کرے گا؟ تجھے جانتا ہی نہیں ہے، تیری دستگیری کہاں لگا؟ ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت کے سمندر رکھ دیے ہیں۔ بدبخت و بدنصیب اولاد کے وہ ماں باپ جس کے دل میں سمندر ہے محبت کے، وہ سمندر بھی خشک ہو گئے تیری نافرمانی کی وجہ سے۔ باپ ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ سے برداشت کر، لا الہ الا اللہ، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ماں باپ کی بددعا، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہیں جن کے رشتے سب سے ٹوٹے، ان سے ایک اللہ ہی سے رشتہ کے بغیر نہیں، ان کی تصویر کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسے لوگ جو بے سہارا ہو کر صرف ایک اللہ کے سہارے پر بھی رہے،
وہ جو بددعا کرتا ہے بددعا رد نہیں کی جاتی ہے. ورنہ نبی کے دل کے اندر اللہ نے سمندر محبت کے رکھے ماں باپ سے زیادہ وسیع ہے. وہ بھی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. 950 سال تک دعوت دیتے رہے. 950 سال اور قوم ہے کہ پسندی نہیں ہے. اور شرک کو کفر کے اس جگہ کہ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. اپنے بتوں کو پکڑے رہو، نوکری کا مت کرنا. اس لیے کسی بھی ایسے شخص کی بددعا سے ڈرنا چاہیے کہ جو انسان کی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے. یہ تو حکمت خداوندی ہے کہ بددعا پر فوراً اثر خداوندی کرتا ہے، یا اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اس کو معاف کر ہے. لیکن بددعا پھر بددعا ہے. جی باب ما جاء في حق الوالدين. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ولد الوالد الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث سهيل بن ابي صالح. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل هذا الحديث. دنیا کے اندر بڑے اولاد ماں باپ کے لیے اچھے سے گھر بنا کر کے دے دے، زمین خرید کے دے دے، 2-4 دکانیں خرید کے باپ کے نام کرتے کہ بڑھاپے کے اندر باپ کرنا چاہیے. یہ تو مجھے زندگی گزر جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مکان تمنے میں رہ جائے گا. فرماتے غلامی بہت بڑی لعنت ہے. اگر کوئی باپ غلام ہے، بیٹا آزاد ہو گیا، مالک کو اس پر رحم آ گیا، خوشی ہوئی کسی وقت خدمت سے اس نے آزاد کر دیا. اب آزاد ہو گیا تو وہ رقیت زندگی کے اندر غلامی سب سے بڑی لعنت ہے. اگر وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے تو اور آزاد خرید لے اور آزاد کر، کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا ابوت کا بنوت کی طرف سے. اگر ہو سکتا ہے وَيُعْتِقَهُ کا مفہوم یہاں یہ نہیں ہے جمہور کے نزدیک، اجماع ہے اس کے اوپر. اگر کچھ ارباب ظواہر گئے ہیں تو وہ ناقابل اعتبار ہے کہ فَيُعْتِقُهُ کے لیے اعتاق ضروری نہیں ہے. فَيَشْتَرِيَهُ جیسے خریدا، باپ کا مرتبہ یہ ہے وہ خود بخود آزاد ہو جائے. بیٹے کی ملکیت میں بھاگ رہے ہمارے لے کے جوڑ سکتا ہے نہیں. جہاں ملکیت آئی خود بخود آزاد. ارتقاؤ کی نسبت معتق کی طرف اس لیے کہ اس کا عمل اس کا سبب بن رہا ہے. اس بنیاد پر اس کی طرف جمہور کا مطلب یہ. باب ما جاء في فتحة الرحم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال اشتكى ابو الدرداء رضي الله عنه فعاده عروة
الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال خيرهم وأوسطهم ما علمت أبو محمد. فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن فلست رحمة وشققت لها باسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي الباب عن ابي سعيد وبن ابي اوفى وعلي بن ربيعه وابي هريره وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم. حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن ابي سلمه عن كتاب بن بيته عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر رضي الله تعالى عنه فلا يقول قال محمد وحديث معمر فتاون. فرماتے ہیں باب ما جاء فی قطیعۃ الرحم. قطیعۃ رحم اپنے رشتہ داری قرابت کے تعلقات کا اصل مرتبہ تو یہ ہے کہ ان کو جوڑنا چاہیے. اگر قطیعۃ الرحم کو یعنی رشتہ داری کو توڑنے لگے مطلب کیا حسن سلوک کرنا تحفے تحائف دینا اپنے تعلق اور محبت کو بڑھانا جس کی جگہ حقوق ہونے لگے تو کیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا. فرماتے ہیں اشتکا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت ہو گئی یعنی بیمار پڑ گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ فرماتے ہیں فقال ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر رکھنے والے اور ان میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں تو ابو محمد ہے. ابو محمد کنیت ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عیادت کرنے کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو یہ کلمات گئے. ان کو سن کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ نہ کروں عیادت نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ. ایک دوسرے میری صفت ہے انا الرحمن. اس رحمان جو میرا نام ہے میں نے اس سے مشتق کر کے قرابت کا نام رحیم رکھا. وہ شققت لها من اسمی یہ قربت ہے جو میرا نام اور میری صفت ہے. میں نے کسی چیز کو نام اپنے نام سے اشتقاق کر کے دیا. اس قربت کی بنیاد پر میں نے یہ حق رکھا ہے کہ اس نے اس کی رعایت کی وصل کیا. وصلته یوم القیامت من رحمتی. نبی دنیا کی نہیں ہے اپنی رحمت سے میں نے اس کو دنیا میں بھی ملا کے مگر قیامت سے بھی وہاں دیکھے گا کیا دنیا کی دولت تو پھر بھی جو ملے گی ختم ہو جائے گی. ومن قطعها بتته میں نے قیامت سے اس کو محروم کر دیا. دنیا ہو سکتا ہے معلوم اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دروازے کھولے جائیں مہلت دی جائے اور پھر اس کے بعد پکڑا جائے. وفي الباب عن ابي سعيد وابن ابي اوفى وعامر بن ربيعه وابي هريره وزبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم. حدیث سفیان عن الزہری کی حدیث صحیح. زہری کے دو شاگرد ہیں ایک تو سفیان ہے
اور دوسرے شاگرد ہیں معمر. سفیان جو سند بیان کرتے ہیں عن الزہری عن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، لیکن معمر کہتے ہیں عن الزہری، فرماتے ہیں وہ هذا الحديث عن ابي سلمة عن رباد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، یہ دوسری سند کو معمر کہتے ہیں. فرماتے ہیں قال محمد عن البخاری رحمہ اللہ وحدیث معمر خبر. حدیث کے دو جز ہیں، ایک سند ایک متن. یہاں متن کے بارے میں بات کی جائے، سند کے بارے میں بات. تو وہ جو سفیان ثوری عن الزہری روایت ہے متن کے، وہ سند کے وہ صحیح ہے. بخاری رحمۃ اللہ علیہ معمر عن ابی سلمۃ عن رباد الليثي جو روایت ہے وہ صحیح نہیں، یعنی متن سند صحیح نہیں ہے، سند وہ صحیح نہیں. یہ بنیاد قطیعۃ الرحم، جو انسان صلہ رحمی کرے گا، رحم کو جوڑے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیں گے. جو رحم کو توڑے گا، اللہ اس کو اپنی صفت رحمت رحمان سے توڑ دیں گے. بہت اہم چیز ہے دنیا کے اندر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں اس کی رشتے داریاں ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جوڑا جائے. داد صحیح تحفہ تحائف دے کر کے ان کو خوش رکھنا چاہیے. اگر تحفہ تحائف دینے پر بھی وہ خوش نہ ہو تو نہ ہو. مقصد ہے اپنی طرف سے جوڑنے کی کوشش کرنا نہیں ہوتا. در حقیقت امتحان کی جگہ یہی ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ تحفہ تحائف دیتا ہے، تم اسے دیتے ہو، اس میں تم بھی کمال کی بات ہوگی. گڑ کھلانے والے کو تو دنیا ہی گڑ کھلاتی ہے. وہ تمہارے ساتھ خراب معاملہ کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تحفے تحائف دو، دعا کرو اس کے لیے، اس کی اولاد کے لیے. حالت وہ تمہارے ساتھ برا کرتا ہے. یہ وہ موقع ہے جہاں آدمی کا امتحان ہوتا ہے. اور در حقیقت جس کو کہا جائے گا کہ یہ واصل رحم ہے، در حقیقت یہی انسان ورنہ تو وہ کوئی کمال. اسی لیے آگے روایت جو آ رہی ہے وہ اسی سلسلے میں باب ما جاء فی صلۃ الرحم. چلیے باب ما جاء في صلة الرحم. وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير بن اسماعيل وكثير بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغافل بالمكافئ ولكن الغافل الذي إذا انقطع رحمه وصلها. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وانس بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن زهير بن مطعم عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن ابي عمر قال سفيان يعني قاطع عليهم. هذا حديث حسن صحيح. ليس الواصل بالمكافئ، بدلا دینے والا جیسے کو تیسرا، یعنی مجازات. جو قریب تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کو اچھے سلوک کر کے بدلہ دیتا ہے. یہ کوئی سوال نہیں ہے. حقیقت میں واصل رحم اس کو نہیں کہا جائے گا. تو پھر کسے کہے گا؟ تو پھر کسے؟ ولکن الواصل،
در حقیقت واصل رحم وہ ہے اذا قطعت رحم، دوسرا تو توڑ رہا ہے اور یہ جوڑ رہا ہے، وہ کچھ نہیں ہدیہ دے رہا، وہ اس کو برا کہتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، سلام کرنا تو دور کی بات ہے، اور پھر یہ پھر بھی اچھا سلوک کر رہا ہے، پھر بھی سلام کیے جاتا ہے، اور کوئی پریشانی ہوئی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، یہ در حقیقت جیسا وہ کر رہا ہے وہ ایسا ہی بدلا دینے والا، وہ اچھا کر رہا ہے لیکن یہ درجہ بلند نہیں، درجہ بلند جس طرح رہنی کا ہے جس کو در حقیقت واسطے رکھتا ہے، والد کے متعلقین اگر غیر مسلم ہو یقیناً کیا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک نہیں ہے، عجیب و غریب بات ہے، وہ یہ نہیں، انسان کا حسن معاملہ اور حسن اخلاق کی بنیاد کوئی مدد ہو رہی ہے، یہ تو انسان کا فرض ہے ہر آدمی کی مدد کرنا، ہر آدمی کی مصیبت میں اس کے ہاتھ کو پکڑنا، یہ مطلب ہے کیا اگر مسلمان ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش، اگر ہندوؤں سے نہ بچاؤ، یہ بہت بڑی بات ہے، دیکھو اگر والدین کی نافرمانی ہو تو والدین بغیر معافی مانگے راضی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی آپ ہی کام کریں؟ نہیں، ان کے سامنے انکساری کو پیش کرنا یہ مقصود ہے، اپنے آپ کو ذلیل بنانا ان کے سامنے یہ مقصود ہے۔ نہیں، ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ابا جی 2 آنے دے دیجیے، اس زمانے میں آنا جرا کرتا تھا، اور 2 آنے کی ایک ہوٹل تھا، اس میں گلاب جامن بنا کر جو اتنی بڑی آج تو 5 روپے کی ہوگی، وہ تو 10 روپے کی، دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ کھاتا ہے کھاتا نہیں، تو وہ 2 آنے کی روز آنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب جایا کرتے تھے سبق میں 10 بجے کے قریب میں پکڑ کے کھا دے ابا جی 2 آنے دے، حضرت ایک چیز فرمانے لگے، جانتا رہیے تو میں واقعی مجھے قرآن شریف پڑھ کر فرمانے لگے، السؤال ذل ولو كان ابوین، سوال کرنا ذلت ہے چاہے اپنے ماں باپ ہی سے کیوں نہ ہو، میں مجھے تو آپ پیسے دے دیجیے، اس وقت پتا بھی نہیں تھا، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ اگرچہ سوال کرنا ذلت ہے چاہے اپنے ماں باپ، لیکن ماں باپ کے سامنے اپنی ذلت ہی کو پیش کرنا ہے، ان کا مرتبہ یہی ہے، اس لیے اگر ان سے سوال کر کے ان کا دل خوش ہوتا ہے اور اپنی مذلت ہوتی ہے تو یہ مذلت بھی مطلوب ہے، اس لیے ماں باپ اگر ناراض تھے راضی ہو گئے پھر بھی ان کے ساتھ وہ خود سے سلوک کرو کہ انہیں یہ احساس ہو کہ بیٹے کے دل میں ہمارے قدر و منزلت، جس کو مطلوب ہے اسے کرنا چاہیے۔ امہات المومنین مائیں ہیں تو پردہ کیوں ہے؟ پردہ ہے اس لیے کہ جو ماں ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کے جذبات اور ہوتے ہیں اولاد سے، اور دوسری جگہ کے جذبات اور اس کے رشتہ ہے، خونی رشتہ تو نہیں ہے، ہاں مطلب ہے کہ وہ ماں کے مرتبے میں ہے، وہاں فرمائیں گے وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کا مطلب ہے باوجود اس کے جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے وہ تمہارے اوپر نظر ڈال سکتا ہے طمع اور لالچ کی، زیادہ پردہ کرو، وہ جو جتنا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ماں کے ساتھ جس ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے وہاں عام طریقے سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ہے یہ تو نہ تو
العیاذ باللہ. آپ نے بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے کسی شخص نے وہاں اپنی ماں کی عزت کو عصمت کو چاہتا ہے. میری امت کے اندر یہ تبلیغ آئے گا. یہ دنیا ہے، یہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل مقصود معاملے کا یہ ہے کہ پردے کی جو بنیاد ہے وہ دوسری بنیاد. اسی لیے امہات المؤمنین نبی کریم علیہ السلام کے بعد کو روایات میں سے اپنے بالوں کو فتوا دیا تھا اسی بنیاد پر تاکہ غلط معلوم کی غلط ہونا چاہیے. وہ مرتبہ ہے، ورنہ تو امہات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت ان کے پیٹ سے پیدا ہو. یہ مسئلہ آگے آ جائے گا کہ رشتے داری کے سلسلے کے اندر تعلقات کو توڑنا، اگر کسی سے تعلقات کو اس کے عمل غیر صالح اور قبیح کی بنیاد پر توڑا جا رہا ہے، بغیر تربیت توڑا جا رہا ہے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھتیجے تھے، ان سے اپنے تعلقات کو توڑ دیا تھا بغیر تربیت اصلاح. وہ اپنی جگہ کے اوپر درست ہے، جب وہ چیز ختم ہو جائے پھر تعلقات قائم ہو جائے. اور اسی سلسلے کے اندر وہ روایات بھی معاملات آئیں گے. نبی کے کریم علیہ السلام اپنے قبول میں گئے ہیں تو وہ حضرت